اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 کا ایک حصہ تلاوت کروں گا اور اس پر بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، یہ وہ حصہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 کا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت یاد کرو وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، جب میں نے تمہیں سکھایا کتاب، میں نے تمہیں کتاب سکھائی، والحکمت اور حکمت سکھائی، والتوراۃ اور تورات سکھائی، والانجیل اور انجیل سکھائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ میں نے تمہیں کتاب سکھائی، حکمت سکھائی، تورات سکھائی اور انجیل سکھائی۔ یہ ہے وہ ٹکڑا سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 110، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ دیکھو، جس بات کے لیے میں نے یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھی، اس میں ترجمہ بھی دیکھا، اس میں ہمیں نظر جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تمہیں کتاب سکھائی، حکمت سکھائی، تورات سکھائی اور انجیل سکھائی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کتاب دی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل ایک ہی کتاب ہے، دو نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو الگ سے کتابیں ہیں۔ اگر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، تو جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، ہم نے تمہیں کتاب دی، وہ کون سی کتاب تھی؟ اگر وہی انجیل تھی تو بعد میں انجیل لکھنے کا کیا مقصد ہوا؟ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، جب میں نے تمہیں کتاب سکھائی تو اس کے بعد انجیل کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے دو چیزیں نکلتی ہیں، یا تو وہ کتاب مخصوص بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائی اور انجیل بھی دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو کتابیں ہو گئیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دو کتابیں، بلکہ تین کتابیں، ساتھ میں اگر تورات کو بھی گن لیں تو تین کتابیں ہو گئیں۔ لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صرف انجیل کی کتاب نازل کی گئی تھی اور ان کے نام سے وہی منسوب ہے۔ لیکن یہاں تو قرآن مجید میں کچھ اور بات نظر آ رہی ہے۔ اب اس کا حل کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا بات ہے، کیسے ہے۔ سب سے پہلے ہم الکتاب کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، وہ جو الکتاب ہے وہ کیا ہے؟ کیا کہیں قرآن میں اور بھی اس کا ذکر ہے؟ ہاں، الکتاب کا ذکر اور بھی ملتا ہے، دو تین جگہوں پر ملتا ہے۔ ایک تو وہ واقعہ ہے جب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکہ سبا یعنی ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت کون ادھر لے کر آئے گا؟ تو وہاں بھی قرآن شریف میں یہ موجود ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اور کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، علم من الکتاب یعنی کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے لے آؤں گا۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے گواہی اپنے آپ پر گواہی کا ذکر کیا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں گواہ کافی ہوں اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، علم من الکتاب۔ وہاں بھی الکتاب، وہاں بھی الکتاب، یہاں بھی الکتاب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الکتاب کوئی الگ سے کتاب ہے،
جس کا علم اللہ تعالیٰ خاص خاص لوگوں کو عنایت فرماتا ہے۔ اب اسی آگے دیکھیے، جب اس کی الگ تشریح ہوتی ہے، یہ آج آگے چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس تخلق کو، جب تو تخلیق کرتا تھا، پرندے کی شکل پر لاتا تھا، اس میں پھونک مارتا تھا، وہ زندہ ہو جاتا تھا، کوڑی کو ٹھیک کر دیتا تھا اور مردوں کو زندہ کر دیتا تھا، کس سے؟ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اب یہ جو ذکر آگے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کوئی شرعی مثال کی کتاب نہیں تھی۔ شرعی مثال کی کتاب تو انجیل تھی، اور نہ آصف بن برخیہ نے کوئی شرعی مسئلہ بیان کیا تھا، وہ بھی ملکہ سبا کا تخت لے کر آیا تھا، وہاں بھی علم کتاب کا ذکر ہے، اور جہاں قرآن پر گواہی کا تعلق ہے وہاں بھی علم کتاب کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علم من الکتاب ہے، وہ الکتاب جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس میں شریعت نہیں بلکہ اور طرح کا کوئی علم موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک روایت میں موجود ہے، العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ علم تو دو ہی ہیں، دین کا علم اور ابدان کا علم۔ ابدان کے علم سے مراد جو کائنات کی تخلیق میں جو چیزیں وجود رکھتی ہیں، وہ چیزوں کا علم، ان کی تخلیق، ان کا عمل، ان کا سب کچھ وہ علم ابدان میں ہی آ جائے گا۔ سائنس کا علم ہو گیا، دوسرا ہو گیا، سارے علم جو ہے علم الابدان میں آ جائیں گے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا آگے ذکر کیا گیا ہے، تو وہ معجزے جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوئے اور علم من الکتاب میں سے ہوئے، یعنی وہ کتاب جس کا خاص علم تخلیق کائنات سے متعلق ہے، وہ کتاب۔ یہ چاروں کتابیں جن کا نام لیا جاتا ہے وہ تشریعی علم کی کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرمایا اور ان کو حکم دیا گیا انبیاء کو کہ اپنی امت کو ان کی تعلیم دو، جیسا قرآن شریف میں حضور اکرم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، بلغ ما انزل الیک، آپ وہ چیز پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کی گئی ہے۔ اب وہ الکتاب جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو خاص علم جو عطا کرتا ہے وہ اسی الکتاب کا علم ہوتا ہے۔ اور جو میں نے تھمبنیل میں لکھا ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام کو 2 کتابیں ملی تھی؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب تو ایک ہی ملی تھی، انجیل، لیکن وہ جو علم الکتاب کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیان کر دیا، اس علمت کا، میں نے تمہیں سکھائی کتاب، وہ اللہ تعالیٰ خود سے، جسے علم لدنی بھی کہتے ہیں، علم لدنی، جب جہاں حضرت خضر علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی تو وہاں لفظ علم لدنی کا استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے جو سکھاتا ہے وہ علم لدنی ہوتا ہے یا علم الکتاب ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو، اپنے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو عطا کرتے ہیں۔ اولیاء کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے اور کچھ لوگ جو نبی نہیں مانتے بلکہ ولی مانتے ہیں۔ اس کی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اگر ہم صرف علم تشریعی کے لحاظ سے فتوے لگاتے رہیں گے تو ہم دین میں سے بہت کچھ کھو بیٹھیں گے، لیکن اگر ہم غور و فکر سے علم الکتاب کا جو علم ہے اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے اور اس کی موجودگی کے ثبوت جو ہم ملتے ہیں انہیں قبول کریں گے تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ میں نے کوئی اختلاف کے لیے بیان نہیں کیا، میں نے صرف اسبات کے لیے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو مخصوص علم سے نوازتا ہے۔ کچھ لوگ جو انکار کرتے ہیں، میرے خیال میں انہیں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے واضح ثبوت پائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو مخصوص علم سے سرفراز فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے جو اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہماری رہنمائی کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔